بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کے سیشن میں ہم آپ کے سامنے ہیں، سوالات جو آپ کے آئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں ان کو۔ پہلا سوال ہے، کیا وتر کی نماز تہجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ آج کل رمضان میں امام کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، پورے سال تو یہی معاملہ ہے کہ تہجد کے وقت اگر ادا کریں گے تو اس میں زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ ثواب ہے، بشرطے کہ اٹھنے کا یقین ہو تو۔ اگر اٹھنے کا یقین نہیں ہے، یعنی عادت نہیں اٹھنے کی، تو آپ عشاء کے بعد ہی پڑھیں، یعنی پڑھ کر کے سوئیں۔ لیکن اگر اٹھنے کی عادت ہے تو آپ وتر کو مؤخر کریں رات تک۔ لیکن موجودہ دور میں، موجودہ ایام میں، یعنی رمضان کے دنوں میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ زید صاحب کا سوال ہے یو پی سے۔ حضرت، سوال یہ ہے کہ مسجد میں سر پر ٹوپی کی تعداد زیادہ نظر نہیں آتی، اس پر کچھ بتائیں۔ کیا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے اور نہ لگا کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیں، ٹوپی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام ٹوپیوں میں ہی نماز پڑھتے تھے، تو ٹوپی میں ہی نماز پڑھنی چاہیے، زیادہ مناسب ہے اور زیادہ افضل بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامہ، یعنی جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ہوتے تھے، وہ امامے اور ٹوپیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بلا عذر ٹوپی، یعنی بلا عذر جو ہے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی عذر ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو اپنی عادت میں شمار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹوپی لگائیے، ٹوپی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی طریقہ ہی صحیح ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر ٹوپی نہیں ہوگی تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ٹوپی لگا کر پڑھنا زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ باقی یہ جو مسجدوں میں ٹوپی رکھی رہتی ہے، تو نمبر ایک یہ بات ہے کہ پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز پڑھنا ویسے بھی مکروہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کریں، یعنی صاف ستھرے بنیں اور اچھے لباس میں نماز پڑھیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مسجدوں میں ٹوپی رکھی ہوتی، پلاسٹک کی جالی دار ٹوپی، انتہائی اس کو دیکھ کر کے لگتا نہیں کہ یہ ٹوپی ہے، پتہ نہیں کو سبزی کا ٹوکرا یا پھلوں کا ٹوکرا لگتا ہے۔ تو اس طرح کی ٹوپی میں نماز پڑھنا ویسے بھی مکروہ ہے، اور دوسرے حساب سے اور مکروہ ہے کہ اس میں ہر قسم کے لوگ ٹوپی لگاتے ہیں، کبھی ٹوپی پھٹی ہوتی، نچی ہوتی، ویسی لگا کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گندی ہوتی ہے، سب کی میل، سب کے جوئے اس میں مکس ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی ٹوپی لگا کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر نہ ملے تو ویسے پڑھ لیں، لیکن مسجد کو ٹوپی نہ لگائیں۔ مسجدوں میں ٹوپی رکھنے کا رواج بھی ختم کرنا چاہیے۔ ٹوپی اپنی رکھیں، اپنے پاس رکھیں، صاف ستھری ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھیں، یہی بہتر ہے اور یہی فضیلت کا باعث بھی ہے۔ موبائل میں ہندی قرآن پڑھنے کے لیے کوئی ویریفائڈ ایپ سجیسٹ کریں۔ بھائی دیکھیں، ہمارے ذہن میں تو اس وقت کوئی ہے نہیں، باقی اگر ہوگا تو آپ کو بتایا جائے گا۔ انگلش رومن میں آپ مفتی تقی عثمانی کا آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھی طرح، وہ آسان زبان میں ہے وہ۔ سوال یہ ہے کہ کلام پاک میں جو سجدے ہیں وہ سجدے ادا کرنا ضروری ہے کیا؟ اور اگر ضروری ہے تو سجدہ کرتے وقت کیا پڑھنا؟ جیسے بعض نمازوں میں سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، ایسے ہی پڑھنا ہے یا کوئی اور دعا؟ بھائی سجدہ جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے وہ ادا کرنا واجب ہے، تو ابھی ادا کریں یا بعد میں ادا کریں، لیکن ادا کرنا ہے آپ کو۔ سجدہ جیسے نماز کا کرتے ہیں ویسے ہی کر لیں، بس کافی ہے۔ مہتاب عالم صاحب کہتے ہیں جھارکھنڈ سے، سوال یہ ہے کہ کوئی مستورات روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کی دن میں دوپہر کے وقت حیض کا ایام آ گیا تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے یا پھر روزہ مکمل کرنا چاہیے؟ عورت نے اگر روزے کی نیت کر لی ہے اور روزہ شروع کر دیا ہے، اس کے بعد دن کے کسی بھی وقت اگر ان کو حیض آتا ہے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ روزہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کو کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ تنہائی میں کھائیں، لوگوں کے سامنے نہ کھائیں۔ تو وہ روزہ ان کا دن کا چلا گیا، بعد میں جب پاک ہوں گی تو رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہوں گے ان کی قضا کریں گی وہ۔ عورتوں کا سر پر جوڑا بنا کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ وہ جو اونچا جو کوہان کی طرح ہوتا ہے وہ منع کیا گیا ہے، یعنی جو سر سے اونچا ہوتا ہے اوپر، یہ منع کیا گیا، باقی نیچے کی طرف سے وہ باندھ سکتی ہیں۔ انس مرزا صاحب کہتے ہیں بہرائچ سے، رفع یدین کرنا کیسا ہے؟ میں تو کرتا نہیں، مگر میرے دوست جو ہیں وہ خیر خواہی میں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم کچھ نہیں، بٹ کرتے ہیں خیر خواہی میں، اس پہ وضاحت فرمائیں حضرت۔ رفع الیدین بالاتفاق جائز ہے تمام
उलमा अइम्मा मुहद्दिसीन के नज़दीक तकबीर तहरीमा के वक्त, वित्र में और ईदैन में। बाकी ये जो रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद जो रफ़ुल यदैन है, यह मुख्तलफ़ ही इसमें इख्तिलाफ़ है। हदीस में है अल्लाह के रसूल ने किया है, लेकिन हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने छोड़ा भी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है कि अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि क्या मैं तुम्हें नबी वाली नमाज़ पढ़ करके ना दिखाऊं। चुनांचे उन्होंने नमाज़ पढ़ी, फ़लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वली मर्रा, उन्होंने अपने हाथों को नहीं उठाया सिवाय पहली मरतबा जब तकबीर तहरीमा कहा। तो ये है कि रफ़ुल यदैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि छोड़ भी दिया था। तो अगर कोई करता है तो हम उसको मना नहीं करते कि आप रफ़ुल यदैन ना करें, क्योंकि हदीस में जब जिक्र मौजूद है तो उस पर मना करना या इसरार करना ये सही नहीं है। बाकी जो नहीं करते उनकी नमाज़ भी सही होती है, जैसे मैंने बताया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि ये नबी वाली नमाज है। तो जो करते हैं वो ना करने वालों पर लान तान ना करें, जो नहीं करते वो करने वालों पर लान तान ना करें। तो जैसे चल रहा चलने दें। बाकी ये है कि ज़बरदस्ती करना कि लाओ हम करें, नई चीज़ है, ये सब सही नहीं है ना। फिर इससे दीन में ख्वाहिशात का दरवाज़ा खुलता है, जब मन करेगा नमाज़ ऐसे पढ़ेंगे, जब मन करेगा नमाज़ वैसे पढ़ेंगे। तो अगर आप नहीं करते हैं रफ़ुल यदैन तो अपना कीजिए, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत पर अमल करिए। और अगर जो करता है, जिसके अइम्मा और मुज्तहिदीन या उनके उलमा जायज़ कहते हैं और वो सुन्नत कहते हैं, तो वो कर भी सकता है। हम नहीं करते, चूँकि हम अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत पर अमल करते हैं और हमारा तमाम यानी जो मजमा है वो नहीं करता है। इलियास साहब कहते हैं नमाज में सजदा सहू कब कब करना ज़रूरी हो जाता है। भाई नमाज में सजदा सहू उस वक्त में होता है जब कोई वाजिब अमल छूट जाए। नमाज में जो वाजिबात है उनको आप किसी भी नमाज की किताब से देख लीजिए। तो जब कोई अमल छूट जाए भूल से और नमाज के आखिर में याद आए तो आप सजदा सहू कर सकते हैं, फिर आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मजिद साहब फैज़ाबाद से, मेरा सवाल यह है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में मुक़्तदी चुप रहें या फिर सूरह फ़ातिहा पढ़नी चाहिए। भाई मुक़्तदी खामोश रहेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। कुरान का हुक्म है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो पहले खामोश रहो और उसको गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और हदीस में है, सही मुस्लिम की हदीस है, वइज़ा क़रअ फ़अंसितू, जब तुम्हारा इमाम क़िरात करे तुम खामोश रहो। और इसी तरीके से इब्न माजा की रिवायत है, मन कान लहू इमाम फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअ, कि जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की क़िरात मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। और तो ये अहादीस है, कुरान की आयत सबसे पहले है कि कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, तो मुक़्तदी बिल्कुल खामोश रहेगा, इमाम के पीछे कुछ भी नहीं पड़ेगा। सूरह फ़ातिहा का जो मसला है वो आम नमाज़ों में है, इमाम के अलावा बहुत सारी चीज़ें इमामत की वजह से मौकूफ़ हो जाती हैं। इमाम की नमाज मुक़्तदी की नमाज है। इमाम की नमाज में अगर सजदा सहू वाजिब हो गया या इमाम का वज़ू नहीं था सही तो मुक़्तदियों की नमाज़ सही नहीं होगी, अगरचे मुक़्तदी ने सही वज़ू किया हो। इमाम पर सजदा सहू लाजिम होगा तो मुक़्तदियों पर भी सजदा सहू लाजिम होगा। इमाम से कोई गलती नमाज में हो गई तो मुक़्तदियों पर भी लागू होगी। तो इमाम का हुक्म और है और तन्हा नमाज़ पढ़ने का हुक्म और है। जमात की नमाज का हुक्म और है और तन्हा नमाज़ पढ़ने का हुक्म और है। सवाल यह है कि जब हम मस्जिद के सेकंड या थर्ड फ्लोर में जमात नमाज अदा करते हैं तो क्या पहला सफ़ खाली रखें या फिर पहली सफ़ से नमाज पढ़ सकते हैं? आप इमाम साहब के ऊपर यानी छत पर जब नमाज़ पढ़ते हैं तो इमाम को ये मतलब ये अंदाज़ा करें कि इमाम से आगे ना जाने पाएँ आप। जैसे इमाम की जगह यहाँ है तो उससे एक दो कदम पीछे से ही नमाज़ शुरू करें, इमाम से आगे जाना सही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी की बीवी इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हो लेकिन वो सिर्फ़ अपने मर्द को दिखाती हो तो क्या जायज़ है? अगर मर्द को दिखाना मकसद है तो फिर वो घर में दिखा सकती है या व्हाट्सएप पर भेज सकती हैं। इंस्टाग्राम पर बनाने की ज़रूरत क्या है? खुदा न ख्वास्ता अभी इंस्टाग्राम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ मसला हो जाए, कोई हैक कर ले तो वो तो बहुत सारे लोग उसको देख लेंगे। तो मर्द के लिए तो औरत के लिए ज़ेब ज़ीनत करना जायज़ है इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन आवाम के सामने गैर महरम के सामने औरत का ज़ेब ज़ीनत करना या बेपर्दा आना ये नाजायज़ हराम है। शौहर के लिए तो जायज़ है, बाकी शौहर के लिए वीडियो बनाए तो फिर उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ या इस तरह के जितने यूट्यूब, अगर प्राइवेट अकाउंट है तब भी उसमें ये होता है कि बाज़ ऐप ऐसे आते हैं कि उनके ज़रिए से प्राइवेट अकाउंट भी ओपन करके देखा जा सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई अकाउंट हैक करता है तो उसमें सारी प्राइवेसी आपकी ज़ाहिर हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि अगर साथ रहते हैं तो साथ में जो चाहे करें हलाल तरीक़े से, और अगर साथ नहीं रहते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह पर फ़ोटो या वीडियो भेज सकते हैं, ये जायज़ है।
سوال کرتے ہیں کہ عورت کو کتنا سونا جائز ہے جس پہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی ہو؟ یار زکوٰۃ سے کتنا پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ لوگ. حدیث میں ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ دینے سے کبھی مومن کا مال کم نہیں ہوتا. تو زکوٰۃ سے پیچھے نہ بھاگیں. زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، وہ غریبوں کا حق ہے. 2.5% ہی تو مال سے دینی ہے اپنی زکوٰۃ. تو زکوٰۃ دے دیا کریں. زکوٰۃ تو ایک مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے اور مال میں برکت لانے کا بھی ذریعہ ہے. تو 2.5% زکوٰۃ سالانہ نکلتی ہے اور پھر اللہ اس کے ذریعے سے اور بھی عطا فرماتا ہے. تو زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اتنے ہیلے بہانے اچھی بات نہیں ہے. باقی نصاب جو ہے سونے کا اور چاندی کا، سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، چاندی 52.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، یا ان کے بقدر آپ کا سامان تجارت ہو یعنی بزنس کا سامان ہو یا کیش ہو. اب رہا مسئلہ عورت کا، تو عورت پر اگر صرف چاندی ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہوگی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر چاندی نہیں صرف سونا ہے یعنی 7.5 تولہ سونا ہے تو اگر 7.5 تولہ سونا پورا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر 7.5 تولہ سے کم ہے اور کیش اور چاندی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے لیکن دونوں کچھ کم ہے تو دونوں کو ملائیں گے. مثال کے طور پہ 3 گرام سونا ہے اور جو ہے اسی طریقے سے آپ کی 50 گرام چاندی ہے یا جو بھی ہے تو دونوں کو ملائیں گے. اگر دونوں مل کر کے اتنی قیمت کا بن جاتا ہے جتنی قیمت میں یہ آپ کا 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے. اگر دونوں کو ملا کر اتنی قیمت بن جاتی ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح اگر کیش بھی ہیں تو تینوں کو ملائیں گے اور تینوں کی رقم اگر اتنی پہنچتی ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر اس سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور زیورات پر یہ جو بھی آپ کا ہو پہلی بار آنے پر اس پر سال پورا ہونا فرض ہے. بھائی جان آن لائن ٹریڈنگ کر کے کمائے گئے پیسے حلال ہوتے ہیں کیا؟ بھائی آن لائن ٹریڈنگ میں کیا کیا ہوتا ہے یہ مکمل طور پر تو مجھے نہیں معلوم ہے کیونکہ میری سٹڈیز پر ہے نہیں، نہ کوئی ریسرچ ہے. البتہ چند اصول ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ اس پر کرنسی وغیرہ خرید کر کے پھر آگے دام بڑھنے پر بیچتے ہیں یا اور بھی چیزیں اشیاء خریدتے ہیں. تو اصول یہی ہے کہ ابھی کسی چیز کو بھی آپ خریدیں تو حقیقتاً اس کا وجود ہو، صرف باتوں میں نہ ہو کہ یہ چیز ہے وہاں پر اس کو خریدنا پھر آگے بیچنا ہے. باتوں میں یا صرف اشتہار یا بینر یا اسی طریقے سے صرف فوٹو دیکھ کر کے اس کو یعنی خریدنا پھر آگے سیل کرنے کی نیت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پروڈکٹ آپ خرید رہے ہیں آگے بیچنے سے پہلے اس کو اپنے قبضے میں مکمل طور پر لینا ہوگا، یعنی آپ کو اس پر اختیار لانا ہوگا اپنا. بغیر اختیار لیے اور بغیر اس پر قبضہ کیے آپ آگے اس کو سیل نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے. تو اور بھی کئی شرائط ہیں تو آپ لکھ کر کے بھیجیں نا کہ آپ یعنی ٹریڈنگ کا کیا مسئلہ ہے، کیسے اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے، ساری ڈیٹیل لکھ کر کے بھیجیں گے تو اس پر مسئلہ بھی بیان کیا جائے گا. باقی اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ صرف کاغذی نہ ہو یا اشتہار یا فوٹو پر نہ ہو، حقیقت میں اس چیز کا کوئی وجود ہو. اور اسی طریقے سے جو سیل کرنی ہو جو چیز آگے تو اس کو پہلے اپنے قبضے میں لانا پڑے گا مکمل طور پر کہ یہ چیز ہمارے قبضے میں ہے، اب آگے ہم فروخت کر سکتے ہیں، آگے ہم سیل کر سکتے ہیں. اگر قبضے میں نہیں ہے، دوسرے سے بات ہوئی ہے، ان سے بات ہوئی ہے خریدنے کی، ان سے بات ہو رہی ہے بیچنے کی، تو جس کے ہاتھ آپ بیچ رہے ہیں سیل کر رہے ہیں اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی سامان میرے پاس نہیں ہے، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، آپ کو میں دوسرے سے خرید کر اتنے پیسے میں آپ کو بیچوں گا، پھر یہ جائز ہے. صرف باتوں میں خرید و فروخت کا معاہدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. سامان کا موجود ہونا ضروری ہے آپ کے پاس میں اور اس پر مکمل اختیار آپ کا اور قبضہ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے. تو اس طرح کی شرائط کے تحت ٹریڈنگ جائز ہے، آن لائن ہو یا آف لائن ہو سب. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو وہ تراویح پوری 20 ہی رکعت پڑھے کم، اور اگر نہ پڑھے تو کیا ہے؟ بھائی تراویح سنت ہے تو عذر پر چھوڑی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی عذر ہے، بیماری ہے تو جتنی یعنی بشاشت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں 10 رکعت 8 رکعت 12 رکعت وہ پڑھ لیں، باقی چھوڑ دیں اگر عذر ہے تو. اور اسی طریقے سے اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں، طبیعت خراب ہے یا کہیں جانا ہے ارجنٹلی تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. سنت عمل پر اتنی زیادہ یعنی پابندی نہیں ہوتی ہے تو عذر پر تو چھوڑا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلا عذر نہ چھوڑیں، سنت سے محرومی کی بات ہوگی پھر یہ.